آیت بھی سنو پھر اس کا ترجمہ بھی سنو۔ النار یعرضون علیہا، آل فرعون کو آگ ہے جس کے سامنے آل فرعون کو صبح بھی اور شام کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ آیت کا ایک حصہ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دو۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر آپ غور کریں تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایک عذاب کا ذکر نہیں، دو عذابوں کا ذکر ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک عذاب کا ذکر نہیں ہے، دو عذابوں کا ذکر ہے، اور پہلا جو عذاب ہے وہ دوسرے کی نسبت ہلکا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلا وہ عذاب ہے جو قیامت سے پہلے دیا جا رہا ہے، دوسرا وہ عذاب ہوگا جو قیامت برپا ہونے کے بعد دیا جائے گا۔ توجہ سے، النار یعرضون علیہا، آگ ہے جس پر آل فرعون کو صبح بھی اور شام کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، مطلب یہ ہے کہ پہلے عذاب کے وقت قیامت قائم ہے، بولو نا، پہلے عذاب کے وقت ابھی قیامت قائم ہے۔ صبح و شام آل فرعون کو کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ آگ پر پیش کیا جاتا ہے نا، اور وہ اگر پیش کیا جانا قیامت والے دن ہوتا تو پھر آگے یہ فرمانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں مبتلا کر دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا جو عذاب ہے وہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے ہے، اور وہی عذاب قبر ہے۔ قیامت سے پہلے جب بندہ مر جاتا ہے تو قیامت سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ قبر کے اندر ہی ہوتا ہے نا۔ قبر اس گڑھے کا نام نہیں بلکہ برزخ کا نام ہے، برزخ کے اندر ہوتا ہے نا، چاہے اس گڑھے میں اس کو ڈالو، چاہے اس کو راکھ بنا دو، چاہے دریا میں پھینک دو، چاہے کسی جانور کے آگے ڈال دو، سمندر میں ڈبو دو، وہ قبر کے اندر ہے نا، شرعی اصطلاح کے مطابق وہ قبر کے اندر ہے۔ اور صبح و شام آل فرعون بھی اس وقت قبر کے اندر ہیں، اور ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، معلوم ہوا کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اور ان کو پھر بھی آل فرعون کو عذاب پر پیش کیا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک عذاب قبر ہے، یہ قبر کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت حکم ہوگا کہ ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دو۔ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا۔ 24واں پارہ سورت مومن، آیت نمبر 46 ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حوالہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سوال کا آخری حصہ، کیا جزا و سزا کی جگہ آخرت نہیں ہے؟ آخرت ہے، تو پھر قبر میں عذاب کا، سزا کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو شخص کسی جرم کے الزام کے اندر پکڑا جاتا ہے نا، پولیس اس کو پکڑتی ہے تو پکڑ کر اس کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا جاتا ہے نا، اور حوالات کے اندر اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ نہیں، تحقیق ہوتی ہے کہ نہیں، تفتیش ہوتی ہے کہ نہیں، اس سے سوال جواب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، سب کچھ ہوتا ہے نا۔ حالانکہ ابھی اس کا چلان عدالت کے اندر برائے فیصلہ پیش نہیں ہوا، ابھی اس کا چلان عدالت میں پیش نہیں ہوا، تو پھر بھی اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور اسی پوچھ گچھ میں اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہی نوعیت عذاب قبر کی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عدالت اللہ پاک کی بعد میں لگے گی، یہ حوالات کے اندر بند ہے، اور پاکستانی پولیس اپنی نوعیت کے مطابق پوچھ گچھ کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، اللہ پاک کی پولیس اپنی نوعیت کے مطابق پوچھ گچھ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان حوالات کو تسلیم کرتے ہو تو خدا کے حوالات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو قبر کا عذاب بالکل برحق ہے، اس کے اندر اچھا میں نے کہا کہ سارے علماء اس کے اوپر متفق ہیں، ٹھیک ہے،
اور ہمارے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب رسائل و مسائل جلد نمبر 6 کے اندر فرماتے ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہے، یعنی موت اور قیامت کے درمیانی وقفے کا عذاب قبر کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ موت اور قیامت کے درمیانی وقفے کا جو عذاب ہے یہ بالکل برحق ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو اس سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان سے بھی سوال ہوا تھا، ان سے لمبا سوال ہوا، انہوں نے جواب بھی لمبا دیا، میں نے مختصر کر کے دے دیا، اور جو آیت میں نے کوٹ کی ہے، جو آیت میں نے دلیل کے طور پر پڑھی ہے، انہوں نے بھی یہی آیت دلیل کے طور پر پڑھی، اور اسی آیت مبارکہ سے انہوں نے ثابت کیا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ عذاب قبر کے قائل ہیں ہمارے سمیت، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور جو قائل نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔